تو ڈرگز کے خلاف یہ دن اس لیے منایا جا رہا ہے کیونکہ آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کہ نشہ کرنا ایک بہت بڑی پرابلم ہے، لیکن جو لوگ ریئلائز نہیں کرتے وہ ایک ایکچولی بیماری ہے جو پورے ملکوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 20 کروڑ جبکہ پاکستان میں 80 لاکھ سے زائد افراد ڈرگز کا زہر اپنی رگوں میں گھول رہے ہیں۔ پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈرگ ابیوز کو روکیں۔ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جو نشے بیچتا ہے، چاہے وہ چرس پی ہو، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چرس پینے میں اتنی کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی بھی قسم کا نشہ اگر انلیگل ہے، اگر کم از کم ہمارے ملک میں ان چیزوں کی اجازت ہی نہیں ہے، آپ کو جیل بھیجا جا سکتا ہے کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوگی نا۔ اگر صرف وہ آپ کی صحت اچھی کرتی اور آپ کا موڈ اچھا کرتی تو کیوں گورنمنٹ اس کو لیگل کرتے؟ کوئی آپ سے دشمنی تو نہیں ہے نا؟ یہ چیز ہی بری ہے، اور ہمیشہ سگریٹ پینے والوں کو سب سے پہلے یہ نشہ لگتا ہے، کیونکہ جو سگریٹ پیتے ہیں ان کو ویسے ہی کو کہتا ہے کہ جی کیونکہ چرس جو ہوتی ہے، جو اس کو ویڈ کہا جاتا ہے باہر کے ملک میں، کینابس جو ہوتی ہے میروانہ، اس کو ڈالا جاتا ہے سگریٹ کے اندر۔ اب جب میں پاکستان سے باہر پڑھ رہی تھی کینیڈا میں، تو ہمارے فرسٹ ایئر میں یونیورسٹی میں جاتے ہی کینیڈا میں ایک پوری کلاس آپ کا کمپلسری ہوتا تھا اٹینڈ کرنا، جس میں آپ کو نشے کے خلاف بتایا جاتا تھا، اور بتایا جاتا تھا کہ بھی لوگ آپ کو کہیں گے آ کے کہ بھائی ایک سگریٹ کا پف لے لو۔ وہ ایک دفعہ جو آپ سگریٹ کا پف لیتے وہ ساری زندگی کا ایک روگ بن جاتا ہے۔ میں اس کے خلاف اس لیے بول رہی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کی زندگی تباہ ہوتے ہوئے دیکھی، اپنی فیملی میں بھی کچھ ایسے لوگ دیکھے جو انہی نشوں میں پاکستان سے باہر گئے، نشوں میں پڑے، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگیاں خراب ہو گئی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، لوگوں کی فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں، اور نشہ کرنے سے صرف نشے والا کی زندگی نہیں افیکٹ ہوتی، اس کے ارد گرد ماں باپ، بھائی بہن، بیوی یا شوہر، ہر بندہ۔ اور یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نشہ صرف مرد حضرات کرتے ہیں، یہ خواتین بھی کرتی ہیں اور اکثر چھپ چھپ کے کرتی ہیں۔ میں پلیز ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اگر اپنا نہیں تو اپنی فیملیز کا خیال کریں، اور کسی بھی قسم کے نشے، اور بائی دا وے نشے کو میں وہ دوائیاں بھی کہوں گی جو ہم لوگ جا کے فارمیسی سے خرید لیتے ہیں کہ چلو جی یہ دوائی لے لیتے ہیں اس سے نیند آ جائے گی، یا یہ دوائی لے لیتے ہیں اس سے موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک آپ کو ڈاکٹر کوئی دوائی لینے کو نہ کہے وہ دوائیاں بھی نہ لیں، کیونکہ وہ بھی ڈرگ ابیوز کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اپنی زندگی اتنی سی ہے، چھوٹی سی، اس کو مت ضائع کریں، اس کو مت تباہ کریں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کریں۔ اینڈ آف کورس اس کے بارے میں آپ نالج حاصل کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں، اور اگر آپ نہیں ڈرگز کرتے یا آپ کے کوئی جاننے والے کرتے ہیں تو پلیز ان کو مدد دلائیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے ڈاکٹر پہ لے کے جائیں تاکہ ان کا پراپر علاج ہو پائے، کیونکہ ایک دفعہ یہ ڈیزیز، یہ ڈرگ ابیوز انسان کرنا شروع ہو جائے تو پھر اس سے جان چھڑانا بھی ایک عذاب ہوتا ہے، اور اس کا بھی ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے پلیز آج کے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا سال بلکہ اپنی پوری زندگی اس چیز کے اوپر فوکس کریں، اور لوگوں کو بھی روکیں، اور خود بھی نشے سے، ڈرگ سے دور رہیں۔ خیر، میں آپ کو رابطے کی انفارمیشن دینا چاہوں گی، اور اس کے بعد ایک ہم نے پیکج تیار کیا ہے جو ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے ریلیٹڈ ٹو ڈرگ ابیوز۔ ہم سے رابطہ کریں 042992000647۔ نمبر آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ آج ہمارے پروگرام میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹوسٹ ہے۔ ہم گفٹس دے رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ ایک ڈیزائنر ہوں گی اور وہ گیو اویز دیں گی اور ڈسکس کریں گی ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹائل، سمر میں کیا ان ہے کیا نہیں۔ تو ہمارا پروگرام کافی ایکشن پیکڈ اور مزے کا ہوگا، لیکن کال کر کے جو سب سے اچھا سوال پوچھے گا ان سے 3 آئی تھنک ہم لوگ دے رہے ہیں گیو اویز، تو ان کو ایک شرٹ ملے گی ان کی طرف سے۔ 042992000647 پہ کال کرنا ہے، ای میل کریں mj@ptv.com.pk، SMS کریں MJ اسپیس آپ کا میسج، آپ کا نام 7886 پہ، فیس بک www.facebook.com/morningwithjugan۔ پلیز ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال سے کون سی سمر ٹرینڈز ان ہیں، اینڈ پوسٹل ایڈریس ہے ہمارا 21 محمود غزنوی روڈ PTV سینٹر لاہور۔ اینڈ آف کورس ہمارے ساتھ ایک سنگر بھی ہوں گے جو انٹرنیشنلی بالی ووڈ میں پرفارم کر چکے ہیں۔ بہت کچھ ہے، بریک کے فوراً بعد بہت ہی پیاری شیف منیرہ ہے، اور جا کے دیکھتے ہیں ڈرگ ابیوز کے اوپر جو ایک پیکج ہے۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسداد منشیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ سگریٹ نوشی ایک بری عادت ہے۔ اس نشے کے عادی آہستہ آہستہ دیگر نشوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ نوجوان نسل ابتدائی طور پر شوقیہ سگریٹ نوشی کرتی ہے اور پھر عادی ہو جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق ایسے نوجوانوں میں سگریٹ پینے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے جن کو ماں باپ کی توجہ کم مل رہی ہو۔
ایسے افراد گٹکا اور چھالیاں بھی کثرت سے استعمال کرتے ہیں. گٹکا اور چھالیاں بھی نشہ آور اشیاء ہیں جن کے استعمال سے دل کے امراض اور منہ کا کینسر بھی ہو جاتا ہے. شہر کے گلی کوچوں اور چوکوں پر جو لوگ بھیک مانگتے ہیں ان میں سے 70% کسی نہ کسی نشے کے عادی ہوتے ہیں اور بھیک مانگتے وقت بھی نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. پبلک پلیسز پر بھی سگریٹ پینا قانوناً جرم ہے. اس قانون پر کا میوزک پلیز آپ بیک گراؤنڈ کا چلے وہ گا لیتے ہیں. بلے بلے بیٹوڑ پنجاب بھی بلے بلے. اچھا بہت بات ہو گئی ہے, مجھے بےزتی ہو رہی ہے اس وقت میری. ظاہر ہے ہمارے پنجاب کا ہے تو پھر گانا تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن مطلب کوئی انسانوں کی طرح بندہ کرتے مطلب اس کی بیچارے کی حالت ہی خراب کر دی ہے میں نے. سارا اوپر گرا بھی لگا ٹانگ پہ. اچھا مجھے بتائیے کہ آج کے پنجابی مینیو میں کیا ہے؟ پنجاب کے آج کے مینیو میں ہم بنا رہے ہیں کریلے گوشت. آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے موسم میں جب آتی ہے یہ خوش گرمی آتی ہے تو ہمارے کسان بھائی جتنے بھی کام کرتے ہیں ان کو چاٹی کی لسی, جتنی ان کی پیاز ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اس کی کمی کو دور کرتے ہیں, وہ بڑے شوق سے پیتے ہیں. تو آج ہم بنا رہے ہیں چاٹی کی لسی. اور سبزیوں بھی جیسے سبزیاں بھی بہت زیادہ گرمی میں آپ کے ساتھ ہی بنتی ہیں, تو سبزیوں میں جو آج ہم بنا رہے ہیں وہ ہے کریلے. کریلے تو پہلے بھی بنا چکی ہوں لیکن آج اس کا دوسرے مختلف طریقے سے بنا رہی ہوں, وہ ہے کریلے گوشت. ٹھیک ہے, تو آج ہم بنا رہے ہیں کریلے گوشت. وہ تو بنا چکی ہوں, بدھ کریلے منگل کو بنائے تھے. بالکل, وہ اس لیے اس کو بدھ کریلے نہیں کہا جاتا, اس کو لمبائی کی وجہ سے اس کو بدھ کہا جاتا ہے. میں تب سے سوچوں بدھ والے دن کے علاوہ کھانا ہی نہیں ہے, دن کی وجہ سے بدھ کریلے اس کو کہا جاتا ہے. اس کو بالکل لپیٹ کے پورا بدھ بنا دیا جاتا ہے اس کا, اس طرح سے. انٹیلیجنٹ ہوسٹ ہو تو آبویسلی. بائی دا وے آپ کو کیا پتا ہے کہ پچھلی ایوارڈز آن ایئر آنے والے ہیں؟ کب آ رہے ہیں؟ کچھ بچے میں ہو, میں چیزیں نہیں دیکھا ہمارا آن ایئر, اور تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا تھا لیکن میں نے کہا دوبارہ آپ سے پوچھ لوں. بارہ پوچھنا اچھا لگتا ہے. مجھے بھی دیکھا تھا, میں دندیاں نکال کے بیٹھی ہوئی تھی اپنے گرین کپڑوں میں. اسمائلنگ فیس بہت اچھی لگتی ہے, تو اس میں بھی آپ نے آنا ہی تھا ویسے ہی. تو اب ایوارڈز کے بارے میں میں یہ ضرور کہوں گی کہ بڑا مزے کا ایکسپیرینس تھا. کل سامیہ اور میں بھی یہی بات کر رہے تھے, سامیہ بھی گئی تھی, ہم بزی تھی کام میں, ورنہ ہم لوگ چلے جاتے سارے مل کے نا, میں تو سوچا وین میں جائیں گے سارے کے سارے. اچھا لگتا ہے, لیکن بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. وہاں پہ میرا جی بھی آئی ہوئی تھی, نیٹری بھی تھی وہاں پہ, نتاشا حسین, اس کے علاوہ علی ظفر نے پرفارم کیا, سجاد علی جو ہمارے پروگرام پہ بھی آئے تھے کچھ لاسٹ ویک, وہ بھی تھے. کافی ہلا گلا رہا یعنی کہ مطلب دل پذیر نے مومو کی پرفارمنس کی مودی جی کے ساتھ, محمود صاحب کے ساتھ, اس کے ساتھ اپنے انکل سرگم بھی تھے جن کی جو شدید ایکسائٹمنٹ ہے, کیونکہ سارا بچپن گزر گیا انکل سرگم کو دیکھتے ہوئے, لیکن ان کو بڑھاپن آیا. مطلب جہاں وہ اڑے ہوئے وہیں پہ اڑے ہوئے کچھ. انکل میں ان کے ڈاکٹر کے نام اور نمبر جاننا چاہوں گی. تو بہت امیزنگ ایکسپیرینس تھا. صحیح, لیکن کافی اچھا رہا, یعنی کہ بورنگ نہیں رہا, انٹرسٹنگ رہا. ڈیفینیٹلی. اور میرے خیال سے ہم لوگ کچھ دکھانا بھی چاہیں گے. فیئر اینڈ لولی پریزنٹس. دیکھا ماشاء اللہ بڑی آپ اچھی لگ رہی تھی, آپ کے ڈریس بہت پیارا لگ رہا تھا. نیکی نینا کا آؤٹ فٹ تھا, بہت خوبصورت کپڑے بناتی ہیں اور اکثر ہمارے شو میں کپڑے پرووائڈ کرتی ہیں وہ, اور عائشہ خرم. اگین ان کا آنر بہت شکریہ کرنا چاہوں گی, بیکاز بڑا مشکل ہوتا ہے ریگولرلی نئے نئے آؤٹ فٹ دینا اور ساتھ میں اپنی باقی بھی کاموں کی پروڈکشن کو چلانا. میڈم کھانے کی طرف آ جاؤ, ریسیپی کی طرف. میں نے اپنا ناشتہ کرنا ہے فاسٹ فوڈ پہ. بالکل. کریلے گوشت کے لیے میں نے لیا بکرے کا گوشت لیا آدھا کلو, کریلے لیے 1 کلو. ٹھیک ہے, اس کو چھیل کے پہلے کریلے چھیلوں گی, چھیل کے نمک لگا کے اس کو رکھ دوں گی تاکہ 1 گھنٹے تک یہ پڑے رہے. پھر اس کو کاٹ کے پھر اس میں فرائی کروں گی اچھی طرح دھو کے, اس کا نمک نکل جائے. اور اس کے جو پیاز چاہیے گا 6 عدد, ٹماٹر 6 عدد, ہری مرچیں 10 عدد, سرخ مرچ 1 کھانے کا چمچ, زیرہ 1 چائے کا چمچ, سرکہ 1 کھانے کا چمچ کریلے کے اوپر لگانے کے لیے, اگر آپ کو محسوس ہو کے لگانا چاہتے ہیں آپ, کیونکہ اس سے تھوڑی سی کرواہٹ کم ہو جائے گی. اور ادرک لہسن پیسٹ 1 چمچ, اور ثابت گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ. اس کی ہم گریوی سی بنائیں گے, پھر کریلے فرائی کریں گے, اس میں ایڈ کریں گے, اور ٹماٹر اور پیاز کے ساتھ اس کو ہم اس کی گارنش کر کے اس کو سرو کریں گے. روٹی کے ساتھ, چاول کے ساتھ؟ نہیں, روٹی کے ساتھ. کریلے تو روٹی کے ساتھ اچھے لگتے ہیں, تندور کی روٹی کے ساتھ. خیر میرا بیٹا تو ہر چیز کے ساتھ ہر چیز کھا لیتا ہے, تو کیچپ کے ساتھ پینٹ بٹر. فوڈ لورز ہوتے ہیں, ان کو ہر چیز اچھی ٹیسٹی ہو, وہ کسی بھی چیز کا اس کو کھا لیتے ہیں, لیکن کریلے کو خاص طور پہ روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے, کیونکہ سبزی ہے یہ. ویسے تو بیسیکلی فروٹ ہے, لیکن ہم اس کو گرمی میں بہت شوق سے پسند کرتے ہیں, اور ویسے بھی کہتے ہیں سبزیوں کا بادشاہ ہے, اور ہر گھر میں ایوری ڈے تو نہیں لیکن ٹوائس اے ڈے ضرور یہ بنتا ہے, کیونکہ کریلے
اتنی فیوریٹ सबकी चीज होती है कि इसकी काफी ज्यादा इसकी जो اور اس کی میں پازیٹیوٹی بھی بہت ہے, بہت زیادہ کو بہت خون صاف کرتا ہے, اسکن صاف کرتا ہے, ڈائبٹیز کے لیے بہت اچھا ہے, تو یہ تو بہت شوق سے کھاتے ہیں. دوسری جو بنا رہی ہوں چاٹی کی لسی بنا رہی ہوں, وہ آپ کو پتا ہے جیسے کہ پہلے ہی بتایا نمکیات میں دودھ چاٹی ہے. اس میں ہم دہی لیں میں نے گے گلا گھونٹا بھی تقریباً دہی لیں گے, اس میں تقریباً آپ اگر بنا رہے آدھا کلو ہے تو اس میں ہم تقریباً 1.5 کلو پانی ڈالیں گے, لیکن میں اس میں بنا رہی ہوں 1 کلو دہی میں تقریباً 1.5 کلو پانی ڈالوں گی, جتنا ڈال سکتے ہیں. نمک ڈالوں گی, اس میں برف کٹی ڈالیں گے اور اس کو خوب رڑکیں گے. آپ کو بتائیے اس کو جتنا لیٹر میں ہوتا ہے یار, کلو میں نہیں ہوتا نالائق. چلے کلو ڈالیں گے. یہ اتنی ایکسائٹیڈ ہے آج اپنے پنجابی کھانوں پہ, ہے پتہ نہیں کشمیری پسند, اس کو پنجاب کشمیری ہونا ہے کشمیری, لیکن اس کو پنجابی کھانے زیادہ پسند ہے. پنجاب میں جو رہتے سارے کشمیری اس کو کٹے پکڑ کے. اچھا میں نے کیا کیا ہے, مجھے کیوں کٹیں گے, کہنے میں کیا ہے, انڈے کا چھلکا ڈال دیا تھا. اچھا اچھا شکلیں نہیں دیکھ رہی تھی بھائی, میری آپ نے شکل نہیں دیکھی, میں چبا رہی ہوں دم سے, کرنچ 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 چپڑ. آپ بتا کتنی بھی نے جلدی کیا, مجھے ہوتا ہے کہ آپ کا ناشتہ ریڈی ہونا چاہیے, آپ کا ڈائٹ کا میں اتنا خیال رکھتی ہوں. اور جو اپنی شکل کی تیاری ہوتی ہے ان کی تو ان کو کو کنٹرول نہیں ہوتی ہے نا. وہ تو آپ بے شک جس سے مرضی ملے, اس کی مجھے کوئی ٹینشن مگر نہیں. خیر کافی اچھی لگ رہی ہے. اچھا ہاں تھینک یو تیاری تھینک نہیں یو آؤٹ. سر آئی سو یو. سیریس ہو اور رہا دوسری اپنے ڈالے اس کی گارنش میں پودینے سے کروں گی. آپ پودینہ اس کے اوپر ہلکا سا ڈالے, منٹ فلیور آئے گا, اور چاٹی کی لسی ہوگی, نمک والی برف ہوگی, جتنا اس کو گرمی میں پیئیں گے مزہ ہے. کریلے کے ساتھ اس کا پتہ ہے کمبینیشن بہت اچھا ہے. بائی دا وے, ایک چیز جو مجھے لسی میں بہت پسند ہے, جب نمکین لسی ہوتی ہے تھوڑے سے زیرو کو بھون کے نا اگر اس میں ڈال دیں, ڈیلیشس ٹیسٹ آتا ہے. اور اسے زیرے کا پاؤڈر بھی بنا کے رکھی ہوں, پھر ہلکا سا چھڑکے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا. مجھے اس کے ساتھ چاہیے. بنا دوں گی آئیں گے منیرا, پروگرام کے دوران ہی دے دینا, تاری بڑی مہربانی. میں بنا دوں. بہت سے مہمان آ رہے ہیں ماشاء اللہ سے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید آگے پروگرام کو لے کے چلیں گے, جیسے لے کے چلتے ہیں روز.